اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج 11 تاریخ تھی، 12 تاریخ ہے، اور 12 تاریخ کو سب سے پہلی خبر یہ ہونی چاہیے تھی کہ آج یہ جو کل توہین عدالت ہوا ہے اور جو فنڈ جاری نہیں کیے، اور سر عام جناب چیف الیکشن کمشنر، حکومت کے مائندین، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر اعظم سر عام یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن نہیں ہو سکتے، الیکشن نہیں کروا سکتے، ایک ہی دن ہوں گے، اور اس میں وزیر قانون بھی، تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے؟ یعنی کہ زہر کی گولی اس میں چینی میں لپیٹ کے دی گئی۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ بڑے بڑے نام لے رہا ہوں: رضا ربانی، حامد خان، اعتزاز احسن، علی احمد کرد، سردار عبداللطیف کھوسا۔ یہ وہ نام ہیں گے، یہ کچھ 5 میں نے نام لیے، ویسے اس کے اندر بہت اور بھی نام شامل ہیں، اور اس کے اندر یہ جسٹس عطر من اللہ کا نام بھی آپ ایڈ کر لیں، کیونکہ یہ جو انسان ہے گا، یہ جو دوغلا انسان ہے گا، یہ بھی افتخار چودھری کی کمپلین کے اندر اس کا وکیل تھا، اور ان تمام لوگوں نے مل کر عدلیہ کو آزادی دلائی تھی۔ یہ جو نام میں نے آپ کو لے کر دی، مطلب نام جو میں نے آپ کو دیے، بقول ان کے ہم نے عدالتوں کو آزاد کرایا تھا۔ آج یہ جو رضا ربانی ہے اپنا منہ کالا کرا کر پھر رہا ہے گا، یعنی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ٹوپی ڈرامے کرتا تھا سینٹ کے اندر بیٹھ کے، جب سینٹ کا چیئرمین تھا کہ میں یہ میں وہ، اور عدالت اور آئین اور فلانا اور ٹمکانا۔ آج اس شخص کا بھی مکروہ چہرہ، چٹیا تو ویسے بھی اس کی ہے، اس کو چاہیے کہ چٹیے کے اندر جو ہے رنگین کلر کی چٹیا بھی باندھ لے، اور اس کو چاہیے کہ چوڑیاں بھی پہن لے۔ ان جیسے لوگوں نے، میں آج اعتزاز احسن صاحب کے اوپر بھی بات ضرور کروں گا کہ یہ وہی شخص ہیں کہ جو اس میں جب یہ نواز شریف کے خلاف دھرنا ان کی حکومت کے خلاف آیا تو انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی کہ گرا دے گرا دے گرا دے گرا دے، تپا دے تپا دے تپا دے، اور میں یہ میں وہ میں یہ میں وہ، میں کریم تھا، میں فلانا تھا، میں ڈمکانا تھا۔ لیکن آج مجھے بتائیں کہ صرف آپ کے بیانات کی حد تک اگر آپ اتنے تکڑے ہوتے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آپ اتنے وہ ہوتے، آپ کا ایک ہم خیال گروپ ہوتا، آپ کچھ ہوتے، کیا آپ اس ٹائم حکومت گرانے کی پوزیشن میں نہ ہوتے؟ لیکن آپ ایک طرف باتیں بھی دوسری کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کا حصہ بھی ہوں۔ رضا ربانی کو بھی آپ کہتے ہیں، سردار عبداللطیف کھوسا صاحب بھی اسی طریقے سے۔ یا تو یا سیدھا کریں نا، آپ اپنے جو لوگ ہیں گے ان کو پیپلز پارٹی سے لے کے ذرا نکل آئے، اور باقی کے خلاف مقدمے ٹوکے نا۔ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے، نہ آپ لیں گے، کیونکہ صرف وہ جو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے ہوتے ہیں، تو آپ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں، کھانے کے آپ دانت نہیں ہیں۔ دوسری طرف اس مکروہ دھندے کے اندر یہ جو اس ٹائم کھیلا جا رہا ہے، یہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے گا، اس مکروہ دھندے کے اندر ایک حافظ صاحب اور ہماری یہ موجودہ عدلیہ بھی، اس کے بارے میں تو میں بات ہی نہیں کروں گا۔ یہ جو قاضی ناجائز عیسیٰ آئے گا، قاضی ناجائز عیسیٰ کے بارے میں تو میں بہت پہلے سے کہتا رہا تھا کہ یہ کرپٹ ترین انسان ہے۔ بہت پہلے میں اپنے ویلاگز کے اندر کہتا رہا ہوں کہ کرپٹ ترین انسان ہے، اور اس کی بیوی اس کے ساتھ انوالو ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ طاقتور کے لیے قانون اور چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف تو کانپے ٹانگتی ہیں گی کسی کو بات سچ کرتے ہوئے بھی، اور اس کو جناب کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، اور آج اس کا جو بھیانک قسم کا وہ والا چہرہ ہے جس کو نام لینے سے، جس سے 40 دن دعا بھی قبول نہیں ہوتی، وہ چہرہ لیے ہوئے وہ آصف علی زرداری اور کیا کہتے ہیں وزیر خزانہ کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ جناب الیکٹڈ لوگوں کی عزت ہوتی ہے جن کو عوام، تو یہ الیکٹڈ وہی الیکٹڈ لوگ ہیں کہ جن کو تم لوگ 10 اپریل کو الیکٹ کر کے لے کر آئے تھے، عوام ان کو الیکٹ کر کر نہیں لے کر آئے تھے، ان کو تم ہی لوگ الیکٹ کر کر لائے تھے۔ یہی جو کیا کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ہے بندیال صاحب، انہی بندیال صاحب نے مجھے بتائیں نا کہ اس وقت تو آپ کا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا رات کو سو موٹو ایکشن لینا۔ اس وقت تو یہ جو کیا کہتے ہیں کہ اسے عطر من اللہ ہے، یہ بھی ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کھول کے بیٹھا تھا۔ آج ان کے ضمیر کیوں مردہ ہوئے ہیں؟ آج یہ وکلا کے کندھے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات میں آج آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نا کہ ان عدالتوں کے اندر وکلا بھی اس طرح کے ہیں، یعنی کہ بکتے ہیں اور وکلا کوئی صحیح کام نہیں کرتے، یعنی کہ
شیطان کی پیداوار ہے. ان وکلا کے پیچھے بھی انہی ججز کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں آپ. یہی وکیل جو ہوتے ہیں جج بنتے ہیں, اور یہ جج بن کر جو کچھ کرتے ہیں, پھر وہی والی بات کروں گا کہ انہی کی عدالتوں میں انہی کے سامنے 50 روپے والا اسٹامپ پیپر 250 روپے کا بکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو کھلواڑ اس ٹائم کیا جا رہا ہے, جس کے اندر یہ عدالتیں, یہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو چوکیدار جس کو حافظ صاحب کہتے ہیں, اس حافظ کا جتنا مکروہ چہرہ, یعنی کہ آپ دیکھیں پاکستان کے لیے ایک شیملیس پوزیشن دیکھیں کہ کل میں اپنی ویڈیو ریلیز نہیں کر سکا, لیکن میں صابر شاکر صاحب کا ویلاگ سن رہا تھا کہ اس کے اندر یو اے ای اور سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے اندر الیکشن کے لیے گارنٹر بننے کی وہ کر رہے. تو لاکھ کی لعنت ہے ایسی سیاست کے اوپر, اور ایسے ملک کے اوپر, اور ایسے جناب اداروں کے اوپر کہ ہمیں گارنٹر جو ہے وہ باہر سے یعنی کہ ہماری گارنٹی دے رہے ہیں. کہاں گئے یہ ہمارے سیاستدان؟ رضا ربانی جو کہتا تھا کہ میں یوں ہوں. کہاں گیا وہ آصف علی زرداری جو کہتا ہے کہ میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں؟ کہاں ہے وہ نواز شریف جو اپنے آپ کو عوامی لیڈر کہتا ہے؟ کہاں وہ ہیں وہ دوسرے؟ لیکن بات یہی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان جو مہنگائی کے لیے روزانہ روڈوں کے اوپر آتا تھا, کہاں گئے؟ یہ مر گئے سارے کے سارے. اور سب سے بڑی بات کہ کہاں ہیں ہمارے وہ بغیرت قسم کے لفافہ خور صحافی؟ آج کسی بھی صحافی کو کہنا کہ تم نے جناب نگران وزیر اعلیٰ بن رہا ہے تو کیسے یہ پہنچتے ہیں. اس کی مثال آپ دیکھ لیں جناب, اس کو کرکٹ کا چیئرمین بننے کے لیے نجم سیٹھی سے بڑا کوئی نہیں ملا, اور یہ جو آپ نگران پنجاب حکومت دیکھ لیں اس کے اندر کہ یوں کہا ہے جناب ہاں سارے غلام در غلام در غلام. اور ملک کا بیڑا غرق کرنے کے اندر جہاں پہ ان عدالتوں کا ہاتھ ہے, جہاں پہ ان جرنیلوں کا ہاتھ ہے, وہاں پہ ان صحافیوں کا بھی ہاتھ ہے. اور یہ وہی صحافی ہیں, یہ وہی مردود لوگ ہیں گے کہ جو ایک عمرے کے ٹکٹ کے اوپر بکتے ہیں. تو بات یہ ویورز کہ میں آپ کو بتاؤں کہ صبح سے اب تک انتظار ہو رہا ہے. 22-23 کروڑ عوام جو ہے وہ اس ٹائم ٹی وی کے سامنے, موبائل کے سامنے, اس کے سامنے, اس کے سامنے, سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھی ہے. لیکن ججز کو کیا ہے, ان کا تو روزہ ہے اور مزے سے اے سی کے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے؟ ہو کچھ بھی نہیں رہا. جناب اسٹیٹ بینک کے سیکٹری خزانہ کو نوٹس جاری کر دیا, سیکٹری الیکشن کمیشن کو. سیکٹریوں کا کیا کام ہے؟ سیکٹری خزانہ تو 3 دن پہلے چھٹی کے اوپر چلا گیا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے معزز چیف جسٹس صاحب؟ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ جو ہے وہ تو آیا بھی نہیں تھا, اس نے ایڈیشنل سیکٹری کو بھیجا تھا, یاد کریں آپ. اور اب آپ عوام کو ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے بلا لیا سب کو. آپ سیدھا بلائیں, وزیر خزانہ کو بلائیں, وزیر خارجہ کو بلائیں, وزیر دفاع کو بلائیں, اور وزیر قانون کو بلائیں کہ ہاں جی وزیر قانون سے پوچھیں کہ تو نے قانون شکنی کیوں کی, وزیر خزانہ سے پوچھے کہ تو نے پیسے کیوں نہیں ریلیز کیے, وزیر داخلہ سے پوچھے کہ تو سیکورٹی کیوں نہیں پرووائڈ کر سکتا, اور وزیر دفاع سے پوچھے کہ تو کیا کہتے ہیں کہ نفری کیوں نہیں دے سکتا. یہ 4 بندے آپ ان کو بلائیں, اور ان تمام کے اوپر جو ہے وزیر اعظم سے پوچھیں کہ ہاں جی تو ان 4 وزیروں کو تو کنٹرول کیوں نہیں کرتا. یہ آپ کا ٹوٹل مقدمہ بنتا ہے. یہ جو آپ دوسرے ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تھی جس رات آپ نے سپریم کورٹ کھولی تھی, نہیں تو یہ میں بتا دوں ان کی اتنی جرت نہ ہوتی. آپ نے ان کو اس وقت آکسیجن دی تھی اور آپ نے یہ تمام کچھ کیا تھا. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.